استغفار کا کیا مطلب ہے؟ اپنے گناہ اللہ سے معاف کروا لو، یہ اصل مطلب ہے استغفار کا۔ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، معاف فرما دے یا اللہ، تو بھی ہو جائے گا، سمجھے نہیں؟ ہاں، اگر عربی میں وہ کلمات یاد نہیں ہے استغفار کے اور اپنی زبان میں مانگ رہا ہے، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، میں اب نہیں کروں گا، تو معاف ہو جائے گا۔ اس لیے ہے کہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگا کرو، اللہ کو۔ ہر نبی نے استغفار کی تعلیم دی ہے۔ نوح علیہ السلام سے شروع ہوا، پھر لوط حود علیہ السلام ہے، انہوں نے بھی یہ کہا، تو نبیوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اور امید دلائی اور فرمایا جو اللہ سے اپنے قصور گناہ معاف کرواتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر پریشانی میں سے نکال دے گا، ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ دے گا، اور ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا نوح علیہ السلام نے پریشانی کا علاج یہ بتایا، کیا بتایا؟ کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے قصور اللہ سے معاف کروا لو، تو پھر حالات بدل جائیں گے۔ نافرمانی کی وجہ سے حالات بگڑ گئے ہیں، توبہ استغفار سے حالات بدل جائیں گے، پھر بارش بھی ہو جائے گی، ہاں، اولاد میں برکت بھی آئے گی، مال میں برکت آئے گی، سب کا۔ استغفروا ربکم، اور اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کیسا ہے؟ بہت معاف کرنے والا، ہاں، معافی پسند ہے۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ جس طرح اپنے اطاعت پسند ہے، معافی بھی پسند ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی دعا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا شب قدر کی، تو معافی اللہ کو پسند ہے، اللہ سے معافی مانگو، تو معافی مانگو گے تو حالت ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ پہلے دن سے دلائی ہے بات، جہاں معافی شروع ہوئی کہ حالات بدلنے شروع ہوئے، کہ معافی مانگ کر اب زندگی صحیح کرنی ہے۔ تو میں نے کہا استغفار، یا استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معافی دیں گے اور معاف کر کے پھر حالات ٹھیک کر دیں گے۔ ادنا درجے کی سزا آتی ہے اعلیٰ درجے کی سزا سے پہلے، تاکہ لوگ